أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. اور ٹھہرائے اللہ کے مقابل کہ بہکائے لوگوں کو اس کی راہ سے. تو کہے مزہ اڑا لو پھر تم کو لوٹنا ہے طرف آگ کی. کہہ دے میرے بندوں کو جو ایمان لائے قائم رکھے نماز اور خرچ کرے ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر، پہلے اس سے کہ آئے وہ دین جس میں نہ سودا ہے نہ دوستی. اللہ وہ ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتارا آسمان سے پانی، پھر اس سے نکالی روزی تمہارے میوے. اور کہنے میں کیا تمہاری کشتی کو کہ چلے دریا میں اس کے حکم سے، اور کام میں لگا دیا تمہاری ندیوں کو، اور کام میں لگا دیا تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر، اور کام میں لگا دیا تمہارے رات اور دن کو، اور دیا تم کو ہر چیز میں سے جو تم نے مانگی. اور اگر گنو احسان اللہ کے نہ پورے کر سکو، بے شک آدمی بڑا بے انصاف ہے ناشکرہ. مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں کفار و مشرکین کی مذمت اور ان کے انجام بد کا ذکر ہے. دوسری آیت میں مومنین کی فضیلت اور ان کو ادائے شکر کے لیے کچھ احکام الہیہ کی تاکید کی گئی. اور تیسری، چوتھی اور پانچویں آیات میں اللہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر فرما کر اس پر آمادہ کیا گیا کہ وہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کریں. انداد ند کی جمع ہے جس کے معنی مثل برابر کے ہیں. بتوں کو انداد اس لیے کہا جاتا کہ مشرکین نے ان کو اپنے عمل میں خدا کے مثل یا برابر قرار دے رکھا تھا. تمتع کے معنی کسی چیز سے چند روزہ عارضی فائدہ حاصل کرنے کے ہیں. اس آیات میں مشرکین کے اس غلط نظریہ پر نکیر ہے کہ انہوں نے بتوں کو خدا کے مثل اور اس کا شریک ٹھہرا دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو جتلا دیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. فرمایا چند روزہ دنیا کے نعمتوں سے فائدہ اٹھا لو مگر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. بتوں کو خدا کے مثل قرار دینا یہ دنیا کے سب سے بڑی ناانصافی ہے.
جس رب نے انسان کو پیدا کیا اور وہی انسان اس رب کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرائے، شاید دنیا کے اندر اس سے جو ہے بدبخت انسان کوئی اور ہو نہیں سکتا ہے۔ خدا وحدہ لا شریک لہ نے انسان کو اپنی ماں کے پیٹ میں رکھ کر ماں کے پیٹ میں روزی کا انتظام فرشتوں کے ذریعے کروایا، اور پھر ماں کے پیٹ سے دنیا دکھا کر 2 سال تک ماں اناج کھائی، اور اس اناج کو اللہ نے ماں کی چھاتیوں سے دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں پہنچایا۔ اس خدا وحدہ لا شریک لہ کا اتنا بڑا احسان، اس نے گدھا اور کتا نہیں بنایا، اس نے انسان بنایا۔ اس نے بندر اور خنزیر اور سور نہیں بنایا، انسان بنایا۔ جب اتنی نعمتیں اس خداوند قدوس کی انسان کو ملی ہے، آنکھ سامنے کے حصے میں عطا فرمائی، اگر وہ پیچھے کے حصے میں آنکھ لگاتے تو کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے برابر سرابر کیا۔ پیشانی پر آنکھ لگاتے تو شاید ہم سے کوئی بات کرتا، بات سمجھ گئے؟ ناک کو جو ہے سینے پر لگاتے تو شاید ہم سے کوئی بات کرتا۔ ہم بے ڈھنگے نظر آتے، اچھے نظر نہیں آتے، ہم بے دھب نظر آتے، بھدے نظر آتے، لیکن اس خدا ہے وحدہ لا شریک لہ نے اتنے احسان ہمارے ساتھ میں کیے، پھر اس کے باوجود ان کے ساتھ پتھروں کو کھڑا کر دینا، سورج کو کھڑا کر دینا، پانی کو کھڑا کر دینا، چاند کی چاندنی کو کھڑا کر دینا، اور جو ہے اپنے جیسے انسانوں کو خدا تصور کرنا، اپنے جیسے لوگوں کے سامنے ماتھوں کو ٹیکنا، بتائیے اللہ رب العالمین کو کتنا غصہ آتا ہوگا۔ میں اپنے بیٹے سے کہوں مجھے پانی پلاؤ اس گلاس میں، اگر وہ پانی کا گلاس نہ لے، مجھے پانی نہ پلائے، تو یقیناً باپ ہونے کے ناطے مجھے بڑا غصہ آئے گا۔ تو میرا بیٹا ہے مجھے پانی نہیں پلاتا ہے، تو یقیناً جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوچھتا ہے تو اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے۔ میرا بندہ ہو کر مجھے نہیں پوچھتا ہے، میرا بندہ ہو کر کہیں اور جا کر جھکتا ہے، میرا بندہ ہو کر کہیں اور جا کر مانگتا ہے، کیا میں رب اس کے لیے کم پڑ گیا ہوں؟ جب باپ ہونے کے ناطے انسان کو غصہ آ سکتا ہے تو رب کو رب ہونے کے ناطے کتنا غصہ آتا ہوگا۔ اس واسطے میرے محبوب نے فرمایا تم شرک سے پاک زندگی لاؤ، اللہ تم کو جنت دے گا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ کیا؟ شرک ایک بڑا گناہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم شرک سے دور رہو، چاہے تمہاری جان چلی جائے، چاہے تمہاری گردن اڑا دی جائے، لیکن تم خدا کے سوا کسی کو خدا تسلیم مت کرنا۔ تمہاری زبان یہی کہیں قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ مکہ کی اس سرزمین کو یاد کرو اور اس نوجوان عظیم بہادر انسان کو یاد کرو جن کا نام بلال تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہاں انہی کو لوگ مارا کرتے تھے، مارنے والے تھکتے تھے، بڑے بڑے پتھر کے چٹان آپ کے سینے پر لا کر رکھ دی جاتی اور تیز دھوپ کے اندر آپ کو ریت پر برہنہ لٹا دیا جاتا اور کہا جاتا کہ خدا کو چھوڑ کر ہمارے بتوں کو مانو، عزا کو مانو، حبل کو مانو، لات کو مانو، منات کو مانو۔ بلال کی زبان یہی کہتی، بے ہوش ہو جاتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ مارنے والے تھک جاتے لیکن مار کھانے والے اللہ کے محبت میں نہیں تھکتے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اللہ یہی ایمان مطلوب چاہتے ہیں کہ تم میرے علاوہ کسی سے مت مانگو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہوں، میں مشکل کشا ہوں۔ خدا کی قسم، مشرق سے لے کے مغرب تک، جنوب سے لے کے شمال تک کوئی مشکل کشا نہیں ہے، صرف میرے رب کی ذات مشکل کشا ہے۔
لوگ کہیں کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت علی پیغمبر کے داماد ہیں، حضرت علی فاتح خیبر ہیں، وہ ہمارے سر کے تاج ہیں، لیکن مشکل کشا نہیں ہو سکتے ہیں۔ مشکل کشا نبی کے ذات بھی نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ کے ذات ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لو، اللہ کے علاوہ کوئی شریک نہیں، ہم اللہ کو ایک مانگتے ہیں، وہ اپنے حکومت میں یکتا ہے، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ تو بزرگان دین، اللہ کے علاوہ مشکل کشا دنیا میں بولو کوئی ہے کیا؟ کوئی نہیں ہے مشکل کشا، صرف اللہ کے ذات مشکل کشا ہے۔ مشکل کشا کا مطلب کیا ہے؟ مشکلوں سے نکالنے والی اللہ کی ذات ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دوسری آیت میں فخر المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، کفار مکہ نے اللہ کے نعمت کو کفر سے بدل ڈالا، آپ میرے مومن بندوں سے فرما دیں نماز کی پابندی کریں۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے تذکرہ کر دیا کہ ہم پر کتنی نعمتیں اللہ کی ہیں، اس کے باوجود ہم نعمتوں کو کفر سے بدل ڈالیں۔ نعمتوں کو، بھائی نعمتوں کو کفر سے، یہ اچھا پانی ہے، اس کو ہر ایک پی سکتا ہے، اگر اسی کے اندر گندا پانی ڈال دو پھر گندا پانی پینے لگو تو اس انسان کو عقل مند نہیں، بیوقوف کہیں گے۔ نعمتوں کو کفر سے، نعمت ایک روشنی ہوتی ہے، کفر ایک اندھیرا ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے، اس میں کوئی راستہ نہیں ہے، اس میں کوئی خوشبو نہیں ہے، وہ راستہ ویرانیت کے طرف لے کر جانے والا ہے۔ کفر کا راستہ گمراہی کے طرف لے جانے والا ہے، کفر کا راستہ شیطان سے ملانے والا ہے، کفر کا راستہ اللہ اس کے رسول سے دور کرنے والا ہے، اور کفر کا راستہ آخری ٹھکانہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو اللہ نے کہا میرے محبوب آپ اہل ایمان سے کہیے اور مسلمانوں سے کہیے چلو چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی ناقدری کی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہے اور جو مسلمان ہے وہ نمازوں کی پابندی کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ہم نے ان کو دولت دی ہے اور ہم نے ان کو مال دیا ہے، بتاؤ ہم میں سے کوئی انسان دنیا میں آیا تھا کیا پیسہ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، کوئی پیسہ ہمارے پاس نہیں تھا، کوئی کرنسی ہمارے پاس نہیں تھی، کوئی ڈالر ہمارے پاس نہیں تھا، کوئی چاندی ہمارے پاس نہیں تھی، کوئی سونا ہمارے پاس نہیں تھا، برہنہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اب جو کچھ ہمارے جیب میں ہے، جو کچھ ہماری تھیلی کے اندر ہے، جو کچھ ہماری الماری میں اور بینک کے اندر ہے، یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے رب کی نعمت ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ میں نے محنت سے کمایا، بھائی جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ اور لوگ بھی محنت کرتے ہیں، لیکن اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں جتنا پیسہ تمہارے پاس ہے، یہ خدا کا کرم تمہارے ساتھ میں ہے۔ بھئی مزدور 12 گھنٹے محنت کرتے ہیں، 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، تب جا کر ان کے جیب میں 500 روپے آتا ہے، لیکن آپ 4 گھنٹے محنت کرتے ہیں، آپ کے جیب میں 5000 روپے آتا ہے۔ یہ آپ کی محنت نہیں، یہ خدا کا خصوصی فضل تمہارے ساتھ میں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں میرے رب نے کہا محنت کرو ہم تم کو دیں گے، محنت کرو ہم تم کو دیں گے، اور ہمارے خزانے لامحدود ہیں۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، ایسے لامحدود ہیں کہ ہر انسان اپنی خواہش کے مطابق دنیا مانگے اور اللہ اس کو دے دے اپنی خواہش۔ اب ہم میں کا ہر انسان یہ کہیں گا یا اللہ دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں سب کو سونے کے بنا دے، مجھے اس کا مالک بنا دے۔ کوئی کہیں گا نہیں بھائی وہاں کے پہاڑ میں لے لیتا ہوں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں تو آپ سے جھگڑا کروں گا، مجھے سارے پہاڑ چاہیے۔ حضور نے فرمایا جی انسان کی حوث قبر کی مٹی بھرنے والی ہے۔ بات سمجھ گئے؟
تو ہر انسان کے خواہش کے مطابق دنیا مل جائے تب بھی اللہ کے خزانے میں بزرگان دین سوئی کو پانی میں ڈالو، سوئی کو سمندر میں ڈالو، اس کو نکالو، جو کچھ پانی سوئی کے اوپر آتا ہے بس اتنا خزانہ کم ہوگا، جو سمندر کا پانی ہے وہ خزانہ ویسے باقی رہے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، صرف اللہ کی ذات مالدار ہے۔ اے دنیا کے انسانوں تم سب فقیر ہو، اور فقیر اسے کہتے ہیں جو لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، اور اہل ایمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے فقیر بنے، بولو کس کے فقیر بنے؟ تو اللہ فرماتے میرے محبوب وہ اہل ایمان جو پکے کھرے اور کھرے مسلمان ہیں، جو مجھ کو رب تسلیم کرتے ہیں، آپ کو میرا رسول تسلیم کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے نماز کی پابندی کریں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے تو کھلے طور پر یا چپکے سے صدقہ و خیرات کریں۔ کیا کریں؟ بولو بھائی، کھلے طور پر، جیسے بھائی میں جو ہیں ان صاحب کو جو بیچارے غریب ہیں 100 روپے دے رہا ہوں، یہ ہوگا کھلے طور پر۔ پھر وہ صاحب میرے پاس آئے، میں نے ان کو یوں دیا تو میرے نبی نے کہا اس ہاتھ سے دو، اس کو بھی خبر نہ ہو، ٹھیک ہے، دے دیا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں آپ اگر کھلے طور پر صدقہ و خیرات دے رہے ہیں اور آپ کے دینے سے اور لوگوں کو ترغیب مل رہی ہے تو چھپ کر دینے سے بہتر ہے کھل کر دو۔ جیسا بھئی میں 100 روپے دے رہا ہوں، اب سارے لوگوں کو کیا مل رہی ہے؟ ترغیب مل رہی ہے۔ امام صاحب بھی پیسے دے رہے ہیں، پھر ان نے 10 دیے، ان نے 20 دیے، انہوں نے 50 دیے۔ یہ ترغیب کے واسطے کھلے عام بھی دے سکتے ہیں۔ ترغیب، بھئی بات سمجھ گئے نا؟ ترغیب یعنی دوسروں کو ترغیب ہو اس بات کی تو کھلے طور پر بھی دینا جائز ہے قرآن کی روشنی کے اندر۔ لیکن اگر دل میں یہ آ رہا ہے کہ میرا نام و نمود ہو، ہاں بھئی بہت سخی ہیں، حاتم طائی بھی ان کے پیچھے ہو گئے، انہوں حاتم طائی سے بھی آگے نکل گئے، تو اگر ایسے دل میں نیت ہیں تو پھر یہ صدقہ و خیرات اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اگر چھپ کر دے رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کھلے طور پر دینے میں ترغیب ہو رہی ہے پورے بندوں کو تو پھر کھلے طور پر دیں۔ اور اللہ جو ہے نیت دیکھتے ہیں، بھئی نیت کیا ہے؟ یہ میرے واسطے ہیں، لوگوں کے واسطے۔ اگر یہ بندہ مخلص ہے تو دے سکتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ اتنے لاکھ روپے دی ہے، کھلے عام کہے، وہ اس واسطے کہے کہ لوگوں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب ہو تو وہ اعلان کر سکتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ لیکن اگر اس کے دل میں نام و نمود اعلان سے آتا ہے کہ میں بہت سخی ہوں اور میں نے اتنی زکوٰۃ نکال دیا، تو پھر ایسا اعلان نہ کریں۔ ترغیب کے واسطے آپ کھلے عام بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھو ہم کسی کے نیتوں پہ شک نہ کریں، نیت کے مالک اللہ رب العالمین ہے۔ بھئی ایک بندہ کھڑا ہوا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1 لاکھ روپے اللہ کے گھر کو دے رہا ہوں، سب کے سامنے کہا، تو ہم اس کو دکھلاوا نہ سمجھیں۔ بھئی اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ پاک اس کی نیت جانتے کیا ہے، میں اور آپ تھوڑی اس کی نیت جانتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب وہ بندہ کھلے عام دے رہا ہے، اس کا مطلب تھوڑی وہ ریاکار ہے، ہو سکتا ہے وہ مخلص بندہ ہو، بولو کیسا بندہ ہو، اور اس کو اللہ خود جانتے میرا بندہ کیسا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو ہمیں چاہیے ہم ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، مطلب یہ ہے کہ آج تو اللہ تعالیٰ نے طاقت فرصت عطا فرما رکھی۔ دیکھو
ہمیں جو ہے آج طاقت ملی ہوئی ہے، الحمدللہ بولو، اب ہم اس کے ذریعے نماز کی پابندی کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے قیامت تک کسی کے ساتھ میں اگر کوئی بیمار پڑ گیا، طاقت نہیں ہے، خواہش اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کی لیکن پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے اس کو غنیمت سمجھ لو، اللہ خیر فرمائے۔ دیکھو حالات بول کر نہیں آتے ہیں، لیکن اس بات کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعائیں کریں، پیارے اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور صحت بھی، لیکن ہم صحت والی نعمت کو چاہتے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ بھائی انسان تندرست رہیں گا تو کیا کریں گا؟ آ کر نماز پڑھیں گا، اور بیچارہ بیمار رہیں گا تو کیا کریں گا؟ گھر پہ پڑھنا مشکل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائیں۔ تو بزرگان دین، جو ہمیں فرصت ملی ہے اس وقت میں، اس کو غنیمت سمجھیں۔ ابھی ہم 5 گھنٹے بھی اطمینان سے بیٹھ سکتے ہیں، تو اس کو غنیمت سمجھے کہ میں انشاءاللہ ان 5 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کروں گا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ہم بیٹھ تو نہیں سکتے ہیں، لیٹ کر ہم کو اللہ کو یاد کرنا پڑے گا، اور دل کی خواہش ہوں گی کہ میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کروں، لیکن کر نہیں سکیں گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اس واسطے جی مفسرین لکھتے ہیں، جو وقت ملا ہے فرصت کا اس کو غنیمت سمجھ لو، وہ وقت آنے سے پہلے کہ آپ کچھ نہ کر سکے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کہ صدقہ و خیرات کھلے عام بھی دے سکتے ہیں اور چھپ کر بھی دے سکتے ہیں، بس نیتوں کا مسئلہ ہے۔ اور دوسری بات، نماز کی پابندی کریں۔ جو کچھ سستی کوتاہیاں انسان سے ہو رہی ہے، ہم سب سے ہو رہی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ خیر کے معاملے فرمائے، رحمتوں کے معاملے فرمائے، اور ہم جو ہے تمام مسلمانوں کے واسطے دعا کریں کہ اللہ ان کو بھی آپ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے ہمیں توفیق دی ہے، ان کو بھی توفیق عطا فرما۔ بات سمجھ گئے؟ اب دیکھو نماز کے اندر نا سب سے اہم چیز انسان کی فکریں ہوتی ہیں۔ بولو کیا ہوتی ہے؟ فکریں، سوچ، انسان کی تڑپ، یہ تڑپ سوچ فکریں چاہے وہ رات میں 3 بجے سویا ہو اس کو بستر سے کھڑا کر دیں گے کہ نہیں بھئی آپ کو پڑھنا ہے، چاہے وہ رات میں 9 بجے سویا ہو، فکر تڑپ نہیں ہے، پھر وہ پلتا ہی رہے گا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ بات سمجھ گئے؟ سب سے اہم چیز ہے فکر، تڑپ، امنگ، لگن، شوق، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، پھر یہ چیزیں انسان کو نماز کا پابند بنا دیتی ہیں۔ جی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اس ملک کا بھارت کا کتنا عظیم بادشاہ گزرا ہے، لیکن کبھی زندگی میں اس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصویر آج کل دکھاتے ہیں وہ تصویر نہیں ہے، ان کو تو داڑھی تھی، جھبا پہنتے تھے، پگڑی باندھتے تھے، ہاتھ میں عصا رکھتے تھے، تہجد گزار تھے، کبھی زندگی میں اس بندے کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وہ بندہ صاحب ترتیب تھا، بالغ ہونے کے بعد سے کبھی نماز اس بندے کی قضا نہیں ہوئی۔ جب مسجد بنائی، مسجد کا نام رکھا مسجد الجمعہ، اعلان ہوا جو صاحب ترتیب ہوگا، جس کے نماز کبھی قضا نہ ہو، وہ جمعہ کی نماز پڑھا ہے۔ وقت نکلتا جا رہا ہے، کوئی بڑھنے تیار نہیں۔ ٹیپو سلطان بادشاہ تھے، خود آگے بڑھ گئے اور اعلان کیا، اللہ گواہ ہے میری کبھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ جمعہ کا خطبہ دیا، جمعہ کی نماز پڑھائی، بادشاہ وقت ہو کر۔ جی جب انسان میں فکریں ہوتی ہیں تو بادشاہ بن کر بھی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، جب فکریں نہیں ہوتی نا تو خالی بن کر بھی سارے نمازیں گل ہو جاتی ہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔